دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے جس نے بادشاہتوں کو ہلا کر رکھ دیا، وقت کو روک دیا اور انسانوں کو دکھا دیا کہ اللہ کی طاقت ہر طاقت سے بڑی ہے۔ ایک ظالم بادشاہ لوگوں کو جھوٹے خداؤں کی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ جو انکار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ لوگ خوف کے مارے خاموش تھے، مگر چند نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ یہ نوجوان عام لڑکے نہیں تھے، بلکہ وہ سچ کے متلاشی تھے۔ وہ ظلم کے سامنے جھکنے والے نہیں تھے۔ ایک دن بادشاہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اس کے جھوٹے خدا کے آگے جھکیں، لیکن ان نوجوانوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہم تیرے جھوٹے خداؤں کو نہیں مانتے، ہم ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ اعلان دربار میں گونج اٹھا اور بادشاہ کے چہرے پر غصہ پھیل گیا۔ اس نے کہا، انہیں قتل کر دو۔ لیکن نوجوان اللہ پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے۔ رات کا اندھیرا تھا، راستہ نامعلوم تھا، مگر دل میں یقین تھا کہ اللہ ان کے لیے راستہ بنا دے گا۔ وہ پہاڑوں کے بیچ ایک غار تک پہنچے، ایک پرسکون، خاموش اور محفوظ جگہ۔ انہوں نے وہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ دل اللہ کی یاد سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے صحیح راستہ بنا دے۔ پھر وہ غار میں سو گئے، اور اللہ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی جو چند گھنٹوں کی نہیں تھی، چند دنوں کی نہیں تھی، بلکہ 309 سال کی تھی۔ صدیوں تک وہ سوئے رہے۔ سورج جب نکلتا تو اس کی روشنی غار کے دہانے سے ہٹ کر گزرتی۔ کوئی انسان وہاں تک نہیں آتا۔ اللہ انہیں ہر نقصان سے بچا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہتیں بدل گئیں، لوگ بدل گئے، نسلیں بدل گئیں، مگر وہ نوجوان اپنی نیند میں محفوظ رہے۔ جب اللہ نے چاہا وہ بیدار ہوئے۔ وہ اٹھے تو انہیں لگا کہ شاید ایک ہی دن گزرا ہے یا ایک حصہ دن کا۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک نوجوان کو شہر بھیجا جائے تاکہ کچھ کھانا خرید لائے۔ نوجوان جب شہر کے قریب پہنچا تو حیران رہ گیا۔ ہر چیز بدل چکی تھی۔ لوگ اب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ظلم اور شرک کا وہ دور ختم ہو چکا تھا۔ وہ دکان پر پہنچا اور سکے نکالے۔ دکاندار نے سکہ دیکھا اور چونک گیا۔ یہ تو 300 سال پرانا سکہ تھا۔ لوگ جمع ہو گئے۔ سب حیران تھے کہ یہ نوجوان کون ہے؟ اس کے پاس ایسا سکہ کیسے ہے؟ یہ ایسا لباس کیوں پہنے ہوئے ہے جو صدیوں پہلے کا ہے؟ لوگوں نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا۔ لیکن یہ بادشاہ ظالم نہیں تھا، بلکہ ایمان والا نیک انسان تھا۔ اس نے نوجوان کی بات سنی اور سمجھ گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کا ذکر کتابوں میں محفوظ تھا۔ وہ اللہ کے خاص بندے، اصحاب الکہف۔ بادشاہ اور لوگ اس نوجوان کے ساتھ غار کی طرف گئے، لیکن نوجوان دوسروں کے پاس پہنچ کر سب کو سچائی بتا چکا تھا۔ اور پھر اللہ نے ان سب کو دوبارہ پرسکون نیند دے دی۔ وہ اسی حالت میں فوت ہوئے، اور ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایمان والوں کے دلوں میں محفوظ ہو گئی۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں محفوظ کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ جب حفاظت کرتا ہے تو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ جب چاہے وقت کو روک دے، بدل دے، اور انسان کو وہ دکھا دے جو اس کی قدرت کا روش